اکبر صاحب، جو پروڈکشن آپ نے 2015 میں کی تھی، آج اس طرح کی پروڈکشنز پرویز خٹک جیسے لوگ آج کر رہے ہیں، تو فیوچر کے لیے بھی کوئی پی ٹی آئی کی کوئی پروڈکشنز ہے آپ کے پاس آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ 4 دھڑے تو تقریباً بن چکے ہیں اس پی ٹی آئی کے۔ جی بالکل یہ اللہ کا کرم ہے، انسان دل سے سچی بات کرتا ہے تو وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا حال ہے، کل پرویز خٹک نے بھی ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا اعلان کر دیا، تو میں 2015 میں اس حوالے سے کہہ چکا تھا کہ یہ وقت آئے گا، کیونکہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں بیسیکلی، اور پھر پی ٹی آئی نے ایک اور کام کیا، جو پی ٹی آئی کے جو اپنے نئے لوگ تھے ان کو بھی ٹریڈیشنل پولیٹیشین بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ پولیٹیشین ہیں جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں۔ اچھا، جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں، پھر یہ بیسیکلی ایک ویدر کاک نہیں ہوتا جو موسم کی ہوا بتاتا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے، تو جب اقتدار کے رخ بدلتا ہے ساتھ ہی یہ بدل جاتے ہیں، اور اس کی نشاندہی میں پہلے دن سے کر رہا تھا، لیکن تو ان سے کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اصلی جو چیز جو سوچنے والی ہے، پوچھنے والی ہے، کہ آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ خس کم جاں پاک، یہ لوگ جو چلے گئے یہ کرپٹ لوگ تھے، یہ پارٹی کو چھوڑ گئے یا پارٹی ان سے پاک ہو گئی یا پارٹی کلینز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ ایک کرپٹ ٹولہ مسلط کیا تھا انہوں نے، جو حکمران تھے، اقتدار میں تھے، جن کو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ پارٹی کلینز ہو رہی ہے، تو یہ انہوں نے مسلط کیا تھا۔ اکبر بابر تو اس وقت بھی کہتا تھا، 2015 سے 2011 سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا راستہ ہی تباہی کا ہے، یہ جس راستے پہ آپ گئے آپ اپنا کعبہ قبلہ بھول چکے ہیں، آپ نے بے وفائی کی ہے، یہی تو میرا وہ فنڈامنٹل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا کی کون سی اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے جہاں لیڈر رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتا؟ اس کی ذمہ داری تو عمران خان پہ آتی ہے، یہ فیصلے تو عمران خان نے کیے، اقتدار کے خاطر سارے کمپرومائزز انہوں نے کیے، آج ان کو کمپرومائز آپ آفر کر دیں، کل یہ پھر دوبارہ یہی کریں گے، میں آپ سے لکھ کے کہتا ہوں یہی کریں گے۔ تو پی ٹی آئی جو ہے ایک اپنی وجود اپنا اس کے لیے ایک سب سے اہم ترین وقت سے گزر رہی ہے، ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے میرے خیال میں، اور مجھے پی ٹی آئی کا جو اگر تو الیکشنز ہوتے ہیں فوراً، جو کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ پتہ چلے گا سپٹمبر میں جو حالات کروٹیں بدلیں گے کہ کب الیکشن ہوں گے، لیکن فرض کیا مفروضے پہ کہ الیکشنز جلدی ہوتے ہیں، اس میں مجھے پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس واسطے کہ جو حالات پیدا کیے انہوں نے لیکن پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو اوریجنل آئیڈیالوجی تھی اس کی آپ کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اکبر صاحب، پی ٹی آئی کے تقسیم ہونے کا، منقسم ہونے کا، دھڑوں میں بٹنے کا، اس ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے گن صاف ہو رہا ہے، لیکن یہ جو دھڑے بن رہے ہیں کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اٹھائیں گی؟ نہیں، اس سے فائدہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اٹھائیں گی۔ پی ٹی آئی کو تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی اس وقت ایک شیرازہ اس کا بکھر رہا ہے، اور یہ وہ شیرازہ ہے جو عمران خان نے قائم کیا تھا، یہ پکچر عمران خان نے تشکیل دی تھی، اور آج وہ تصویر جو ہے ساری ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اور پھر جس طرح جو ریالٹیز آف پالیٹکس ہے پاکستان کی، جس کی وجہ سے الیکشنز جو ہیں اس میں جو رخ طے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے۔ آپ اس وقت جو آپ نے ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کی، جو آپ نے پاکستان کی سیاست میں انتشار کیا، اگین میں پہلا شخص تھا جو 2 سال سے کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کے بعد کھڑے ہو کے کہ یہ انتشار کی سیاست پاکستان کو تباہ کرے گی، یہ تباہ کن سیاست ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کھیلا جا رہا ہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ۔ تو یہ جو تمام سیاست تھی اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، لیکن پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل فورس، جو یوتھ، جو ینگ لوگ ہیں، ہم نے ان کے ادھر تو لکھ دیا، ان کو ہم نے ویسٹ نہیں ہونا، کیونکہ یاد رکھیے اگر آپ پالیٹکس اور پولیٹیکل جو پلیٹ فارمز ہیں اگر آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو وہ جو سپورٹرز ہیں، جو یوتھ ہیں، ان کو کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے آس پاس دشمن بیٹھے ہیں، کل یہی جو یوتھ ہے اس کو بہت ڈسٹرکٹیو رول میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ جن کے لیے ابھی بھی ہم بانی رہنما تحریک انصاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فوزیہ قصوری صاحبہ، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین، تسنیم نورانی، یہ لوگ کب ہیں اور کہاں آگے آئیں گے؟ آپ کا بھی کوئی فیوچر ہے یا آپ بھی بس ان پہ کرٹیسزم ہی کرتے رہیں گے بس؟
یہ سوال آپ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ڈے، ہر روز اللہ تعالیٰ کے کرم سے آواز میں وزن بڑھ رہا ہے. لوگ زیادہ ریسیپٹیو ہیں، لوگ زیادہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اور پرانی میری اللہ کے کرم سے بڑی بات سے اللہ بچائے، میری ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. عمران کی ایک ایک بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. جو اس نے وعدے کیے تھے، جو اس نے عہد کیے تھے، جو اسی ٹیم کے بارے میں، جس ٹیم کو آج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، ناکارہ ہے، کلینزنگ ہو رہی ہے، اس کی تعریفیں اور پل یہ باندھتا تھا، میں نہیں باندھتا تھا. تو وہ بات اب نکل رہی ہے. ہم نے میری جو سیاست ہے وہ ٹریڈیشنل سیاست ہے ہی نہیں. وہ ایک بریک تھرو آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریک تھرو شروع ہوگا سپٹمبر سے. اس کے بریک تھرو کے بعد انشاءاللہ پورے یہ عوام میں ایک میسج جائے گا کہ ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم نے انکنونشنل راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے وہ ٹراڈن پاتھ پہ چلنا ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو 10 سال کا ایک مارشل پلان چاہیے، جس میں آپ نے جوڈیشری کو صاف کرنا ہے، پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو کریڈیبل انڈیویجولز چاہیے. یہ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ جو ہے یہ پاکستان کو کچھ نہیں دے گا. یہ بڑی میں باتیں یہ آپ پھر چلائیے گا 6 مہینے سال بعد. جی سپٹمبر کے بعد اس بریک تھرو پر بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بریک تھرو آتا ہے اور پھر آپ کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر کیا ٹرن آتا ہے. اکبر ایس بابر صاحب، I have to wind it up here sir. بہت شکریہ.